اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الماجد ہے۔ میرا سوال ہے، قرض جو بینک سے لوگ لیتے ہیں، پہلے تو بینک سے لینا وہی حرام ہے، اور پھر بھی لے کے ان کی نیت رہتی ہے کہ ہم واپس نہیں کرنا ہے، تو ان کا آخرت کے دن کیا حال ہوگا؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا، ابھی اگلا سوال میرے چٹ میں وہی لگا ہوا تھا، آپ کے سوال سے یہ سوال بھی جوڑ دیتا ہوں۔ کچھ لوگ سرکاری قرض لیتے ہیں، انہوں نے بینک نہیں، سرکاری کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی سرکاری، جیسے بینک کے علاوہ کارپوریشنز، گورنمنٹ بھی دیتی ہے کچھ چیزیں، سرکاری قرض لیتے ہیں یا کسی غیر مسلم تنظیم سے قرض لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرض لوٹانا ضروری نہیں، مطلب غیر مسلم ہے تو ڈبا دو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تھوڑی اس کو آخرت میں کچھ ہے، اور بینک ہے گورنمنٹ کا تو ہے، کیا ہو رہا، پبلک پراپرٹی توڑ دو فلاں، کون حساب لینے والا ہے؟ اور آپ کا سوال تھا کہ بینک سے قرض لے لیتے ہیں اور ڈبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ لینا ہی حرام ہے، لیکن لیتے پھر بھی کیا ہوگا؟ تو آئیے اس تعلق سے ایک بات سن لے غور سے۔ وہ محکمے اور وہ ادارے جو غیر مجسم ہوتے ہیں، مطلب فزیکلی کوئی ان کو جسم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آن پیپر ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے کوئی سنستھا، کوئی ٹرسٹ، کوئی ادارہ، ٹھیک ہے، بینک بھی وہی ہوتا ہے نا، بینک کوئی انسان نہیں ہے، بینک ایک آرگنائزیشن ہے، فائنانس کارپوریشن آرگنائزیشن ہے، گورنمنٹ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ آ کے بولیں گا دو نہیں دے رہے تو فلاں ہو رہا، ویسا نہیں ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتے، چھوڑ دیتے پھر آپ۔ تو کیا ایسے اداروں کو ڈبانے سے آخرت میں پکڑنی ہوں گی؟ تو یاد رکھیے حدیث میں یہ چیز واضح ہے، غیر مجسم چیزیں جو فزیکلی ہیومن بینگز نہیں ہوتی، روز قیامت اللہ ان کو جسم دیں گا اور یہ بھی حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ بینک آئیں گا، وہ حرام حلال ایک سیکنڈ شکل، وہ آئیں گا اپنا حساب کریں گا چلے جائیں گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، غیر مجسم ہے نا، بینک کو انسان نہیں ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کے محکمات آئیں گے جن میں معافی نہیں آپ نے لیے دینا ہے، وہ آ کے حساب کریں گے اپنا، چلے جائیں گے، ان کو وہ غیر مجسم چیزیں ہیں، سمجھ رہے آپ، لیکن وہ اپنا حساب کریں گے چلے جائیں گے۔ یہی معاملہ ہوگا کارپوریشن کا، کارپوریشن آئیں گی غیر مجسم ہے لیکن اپنا حساب کتاب کر دیں گی، جو بھی ہوگا، آدھے کے بدلے ایک کا مار لیا نل، لائٹ کے اندر میٹر پہ لو چمک چپکا ہوا ہے، میگنیٹ لگا ہوا ہے، ریموٹ کنٹرول لگا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا تار لگا رہا اور کھینچ رہا، اور بلبا تو ایسے جل رہے کہ بھائی لاکھوں اور کروڑوں ویٹ گھر میں جل رہا اور بل آ رہا 400 روپئے، اور جب بول رہے اتنا کم بل، ارے لیکن یہ آواز میں کیوں نہیں بولے؟ انلیگل کام ہے، آواز میں نہیں بولتے، اس کو سمجھ گئے نا تم؟ اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ بلاؤ، فون کرو، وہ کر دیتا، نام نہیں بولنا اس کو، کر دیتا، ہو جاتا کام۔ 1500 روپے لگاؤ، میٹر کا بل 200 سے اوپر جاتا ہی نہیں۔ گھر میں سیکڑی، چولہا، گیزر، جمعے کے دن غسل لے رہا گیزر سے، چونکہ جمعے کے دن واجب ہے غسل، تو گیزر سے غسل، پھر نماز کو جا رہا، اور وہ لائٹ چوری کی۔ کارپوریشن تھوڑی آئیں گا، ایم ایس سی بھی آئیں گی، ہاں ایم ایس ڈی سی ایل آ کے کھڑا ہو جائیں گا، حساب کریں گا، چلو اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن میرے نام میں اعمال میں کمی کر دیں گا۔ ہے طاقت تو چیز لو، لائٹ رکھنا واجب نہیں ہے، لائٹ میں جینا واجب نہیں ہے، ضروریات میں سے یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، طاقت تو استعمال بند رکھو، دیا بھی جل سکتا ہے نا، یہ بات بڑی ہے، میں ہم نا جلائیں گے وہ موبائل کھانچے کے، سم کارڈ لاؤ، پتہ نہیں کیا سروس، کالا کر رہے فری، ایئرٹیل آ جائیں گا، سرور چل گیا بولے ایئرٹیل کا لگاؤ، دبئی کو کال لگا، ادھر کال، ریلائنس تھوڑی پوچھنے والا اپنے سے، یہ سب جسم لے کے آ جائیں گے، مانو یہ غیر مجسم ہے، انسان نہیں ہے لیکن آ جائیں گے۔ ویسے پرائیویٹ کمپنیوں کے تو مالک ہوتے ہیں، وہ آ جائیں گے وہاں، جو کارپوریشنز ہوتے ہیں ان کے مالک نہیں ہوتے، وہ ایک باڈی ہوتی ہے لیکن مالک ہے ان کے، تو نہیں بولے وہ تو ہم تو کال کر رہے تھے، وہ تو ہم، اگر کسی کھیت میں مالی نہ ہو تو پھل چرانے کی اجازت ہے؟ تو کسی اگر سرور جل گیا تو آپ کو انٹرنیشنل کال لگانے کی اجازت ہے؟ ہاں آپ روز لگاتے ہیں اور آج بھی ضروری ہے لگانا، اور وہ سرور جل گیا تو میری کوئی غلطی نہیں، مجھے سروس چاہیے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ بہت احتیاط کیجئے، کسی سے بھی قرض نہیں ہونا ہم کو، نہ بینک کا ہونا، نہ کوئی کارپوریشن کا، ارے لے لو موبائل، وہ گھر کے ایڈریس پہ وہاں کوئی رہتا نہیں، 1 سال استعمال کرو، بند ہونے تک تو 10-20 ہزار کا بل کرو، وہاں آدمی نہیں، کوئی کون پوچھنے والا؟ مذاق مت سمجھیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا حساب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ایک بکری سے حساب لینے والا ہے، کیا چھوڑے گا انسان کو یہ معاملات میں؟ ارے کچھ ہی بولتے فیض بھائی، آپ گورنمنٹ اتنا ظلم کر رہی ہے ہم پہ، یہ کر رہی وہ، اس لیے ہم لائٹ چراتے، ایسا کرتے، اتنا ظلم، 7 روپے کا میٹر ریڈنگ رہتی کیا، جو ہے بزنس سیکٹر کے اندر کیا 1000 روپے کا 10 روپے کا میٹر ریڈنگ رہتی کیا، فلاں ہے۔
آپ بات کیجیے جا کے کارپوریشن سے، آپ بات کیجیے الیکٹریسٹی بورڈ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مہنگا رکھیں گا تو اب کوئی میں دکان چلا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں یہ مائک 100 روپے کا، تو آپ بول رہے اتنے کا رہتا ہے کیا، فائز بھائی کو دو لوٹ کے لے جاؤ مائک، جائز ہے کیا؟ میرا مائک ہے، میں بیچنا چاہ رہا ہوں، میں سروس لینا لیجیے تو جائیے کہیں اور جائیے، اپنی الیکٹریسٹی پیدا کیجیے، مت رہیے لائٹ کے اندر، اتنا لیجیے جتنا ضرورت ہے۔ حالات یہ ہے کہ بلب 100 ویٹ کے ہزاروں بلب گھر میں لگے ہوئے اور لائٹ کا بل ہی نہیں آتا۔ اے بھائی بہت سنجیدہ رہنا، ایک مومن ایک سیریس انسان ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے آخرت، ارے نہیں اس کا کیا ہوگا، سمجھ نہیں، کارپوریشن ظلم کرتی تو 1800 2400 ہوگا، اب تو آدھے انچ کے نل کا 2400، ارے ایک ٹینکر لائے تو کتنے میں آتا، 400 روپے میں ایک ہی دن چلتا ہو، سال بھر مل رہا ہے نا، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھیے، پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ نہیں آ بھی سکتا بٹ سال کے 365 دن ہم دینے کی کوشش کریں گے 2400، ٹھیک ہے نا، نہیں وہ 2400 بھریں گے اور 2 انچ کا لگا دیے، 3 انچ کا پائپ 2 انچ کے اس کے گھر میں جا رہا اور بس چل رہا ہے، نہا رہے ہیں 200 لیٹر ڈرم کے اندر، ٹبوں میں ڈوبے ہوئے، ٹھیک، آپ پیسے بھرتے تو کیجیے، اسلام منع نہیں کرتا، پیسے کچھ نہیں اور گھر پورا سب استعمال کر رہے ہیں تو بہت بری بات ہے۔ ویسے تو اسراف بھی ہے، اور اسراف کے علاوہ غلط بھی ہے، تو غیر مجسم چیزیں جو جسم نہیں رکھتی ہے، وہ بورڈز اینڈ کارپوریشنز ہوتی ہے، یا پھر کوئی انسان ہے جو چلاتا ہے، تو یہ قیامت دن چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ حساب لیں گا، اس کا جواب دینا ہے، لہٰذا بہت سنجیدگی سے ہر چیز استعمال کیجیے، جتنی لگتی اتنی استعمال کیجیے، اپنے استعمال سے زائد خواہشات کے لیے غلط طریقوں سے کام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، تم ہر بار یہ الیکٹریسٹی بورڈ کا بولتے، ہر بار نل کا بولتے، میرے کو ہی بولتے تو معلوم میرے گھر میں ایسا ہے، میں کسی کو نہیں بولتا بھائی، لیکن ہم کو بہت سیریسلی اس پر سوچنا ہے۔ کوئی بھی چیز جو اگینسٹ سروسز ہوتی ہے نا، اس میں تو واجب ہے دینا، چلیے یہ تو الگ بات ہے، ایک سوال کہ سروسز اگینسٹ سروسز، استعمال کیا تو پیسہ پے کیا، استعمال آپ کر رہے پیسہ پے نہیں کر رہے تو کیا بولیں گے آپ، کون سا دین کون سا دھرم اجازت دیں گا اس کے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اسلام تو اتنا انصاف پسند دین ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا احتیاط کیجیے، وہ حساب کریں گے چلے جائیں گے، ہمارے لیے بہت بڑا نقصان اور خسارے کا باعث بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔